ویڈیو میں ہم نے سینگر سیکوینسنگ کے ریزلٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ہم لوگوں نے ریڈ کرنا ہوگا اور کیسے جو ہے وہ جو ڈیزیز کازنگ ہمارا ویریئنٹ ہے وہ فیملی میں انہیریٹ ہو رہا ہوگا۔ وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ جی جو پیرنٹس ہوں گے وہ کیریئر ہوں گے ہمیشہ، دونوں پیرنٹ جو نارمل انڈیویجول ہیں وہ یعنی سبلنگ ہیں ان افیکٹڈ انڈیویجولس کے، وہ یا تو وائلڈ ٹائپ ہوں گے یعنی بالکل ٹھیک ہوں گے، یا پھر جو ہے وہ کیریئر ہوں گے، ان کا پیرنٹس کی طرح کا سٹیٹس ہوگا۔ جبکہ فیملی کے اندر جتنے بھی افیکٹڈ انڈیویجولز ہوں گے وہ ہوموزائگس میوٹینٹ ہوں گے، اگر میوٹیشن ہوموزائگس آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، یا وہ ہوں گے کمپاؤنڈ ہیٹروزائگس میوٹینٹ۔ اب کمپاؤنڈ ہیٹروزائگس میوٹینٹ میں اسٹیٹس کس طرح ہوگا کہ جی دو الگ الگ میوٹیشن سیم جین کی الگ الگ ایلیل کے اوپر موجود ہوں گی ہیٹروزائگس کنڈیشن میں، اور اس سے جو ہے بچے کے اندر دونوں جو ایلیل اگر میوٹینٹ ہو جائیں گے ڈیفرنٹ میوٹیشنز کی وجہ سے، تو بچہ جو ہے افیکٹڈ ہوگا۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوں گے، ایک پیرنٹ ایک ایلیل میوٹینٹ ایلیل کا کیریئر ہوگا، دوسرا پیرنٹ جو ہے وہ دوسرے میوٹینٹ ایلیل کا کیریئر ہوگا۔ اسی طرح جو نارمل بہن بھائی ہوں گے، سبلنگ ہوں گے، ان کیس آف کمپاؤنڈ ہیٹروزائگس میوٹیشن، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نارمل جو ہے وہ ایک میوٹیشن کا کیریئر ہو، دوسرا جو نارمل بہن بھائیوں میں سے ہے وہ دوسری میوٹیشن کا کیریئر ہو، کچھ جو ہیں وہ وائلڈ ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر تھوڑی سچویشن تھوڑی ڈیفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ہوموزائگس میوٹیشن۔ اب یہ تو ہم نے چلے بات کی تھی کہ اگر ڈیزیز کازنگ میوٹیشن آپ کی جو ہے فیملی کے اندر وہ آٹوسومل ریسیسو طریقے سے جو ہے وہ انہیرٹ ہو رہی ہو، لیکن اگر میوٹیشن جو آ رہی ہے وہ ایکس لنک انہیریٹنس اس کی ہو رہی ہے، تو پھر اس وقت جو ہے تھوڑی سی آپ لوگوں کو جو ہے وہ اور اسٹائل میں جو ہے اور طریقے سے آپ کو جو ہے سینگر سیکوینسنگ کے رزلٹ جو ہے وہ ملیں گے۔ اب اس میں کے لیے میں نے ایک کیس اوپن کیا ہوا ہے جس میں ہمارا ایک ریسنٹ آرٹیکل ہے، جس میں ہمیں ایک ایکس لنک انہیریٹنس ڈس آرڈر ملا تھا، جو بچوں کے اندر جو ہے وہ ایکس لنک طریقے سے ہو رہا تھا، انہیرٹ ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر اگر ہم پیڈیگری کو دیکھیں تو پیرنٹ دونوں نارمل ہیں، اب ہمیں اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پیرنٹ جو ہے وہ جو ہے آٹوسومل ریسیسو طریقے سے ہو رہے ہیں یا انہیرٹ ہو رہی ہے ڈیزیز یا ایکس لنک طریقے سے ہو رہی ہے، اور اس میں 4 ان کے بچے ہیں، 2 افیکٹڈ میل، 2 افیکٹڈ فیمیلز۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ جو ہے کائنڈلی اس کو جلدی ہمیں انالیسس کر کے دیں کہ کہیں ہماری بیٹیوں کے اندر تو یہ میوٹیشن یا کیریئر کے طور پر تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے اس کا جینیٹک انالیسس کیا تھا، پہلے ہول ایگزوم کرایا، تو ہول ایگزوم میں ہمیں میوٹیشن ملی تھی ایک جین کے اوپر، آئی ڈی ایس جین کے اوپر۔ آئی ڈی ایس جین بیسکلی ایک میٹابولک ڈس آرڈر کاز کرتا ہے، جس کی آئی ڈی ایس جین کی میوٹیشن جو ہے جسے ہم ہنٹر سنڈروم کہتے ہیں، اور یہ بیسکلی انہیرٹ ہو رہا ہوتا ہے ایکس لنک طریقے سے، یہ جین ایکس لنک کے اوپر موجود ہے۔ اب چونکہ یہ ایکس لنک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ فادر سے آیا ہے یا مدر سے آیا ہے ان بچوں کے اندر۔ اب اگر یہ فادر کی طرف سے آیا ہوتا تو فادر جو ہے وہ بھی افیکٹڈ ہوتا، کیونکہ فادر کے اندر تو ایک ایکس کروموسوم ہے، تو یہ، اور دوسرے اس کے ایویڈنس یہ تھا کہ اگر یہ فادر کی طرف سے آیا ہوتا تو میل افیکٹڈ نہ ہوتے، کیونکہ فادر کی طرف سے میل کے اندر وائی کروموسوم آتا ہے۔ اب چونکہ یہ ڈس آرڈر ایکس کروموسوم کے اوپر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فادر کی طرف سے نہیں آیا، یہ مدر کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ مدر کی طرف سے ہی ایک ایکس جو ہے وہ بیٹوں کے اندر آتا ہے، اور فادر کی طرف سے وائی جو ہے وہ ہمیشہ بیٹوں کی طرف آتا ہے۔ دوسرا اس کا ایک ایویڈنس یہ تھا کہ یہ ریسیسو ہے، کہ اس کے اندر جو تھا وہ فیمیل اگر کیا جو ہے پیرنٹس جو ہے دونوں جو ہیں وہ نارمل تھے، ایکس لنک ہے، لیکن اگر ڈومیننٹ ہوتا تو مدر بھی جو ہے انہیریٹ ہوتی، یا اگر وہ ایکس فادر کے اندر ہوتا تو فادر بھی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا۔ تو یہ ہمارے پاس سینیریو تھا، یہ کچھ پیشنٹ کی پکچر تھی، ہم نے اس کا جینیٹک انالیسس کرایا ہے۔ ہول ایگزوم کے بعد جب ہم اس نے سینگر سیکوینسنگ کی طرف گئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں چونکہ میل کے اندر یہ دونوں فرسٹ جو ہے میل کے کرومیٹوگرام ہیں، پھر اس کے بعد 2 جو ہیں ان کی بہنوں کے ہیں، پھر فادر اور مدر کا ہے۔ تو یہاں پر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے ہیمی زائگس، چونکہ میل کے اندر ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ہیمی زائگس کنڈیشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہیمی زائگس کنڈیشن میں دیکھیں یہ میوٹنٹ ایلیل اس پیشنٹ کے اندر دونوں کے اندر سٹیٹس سیم ہے، کہ اس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی دونوں کے اندر ہیمی زائگس کنڈیشن میں یہ میوٹنٹ ایلیل موجود ہے۔
यहाँ पर देखें ये सी जो है वो टी में चेंज हुआ है, तो दोनों के अंदर टी है हेमीजाइगस कंडीशन में। यहाँ पर चूंकि एक्स क्रोमोसोम है तो हम होमोजाइगस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम नॉर्मल बहनों की बात करें, अब नॉर्मल बहनों के अंदर जो उनकी बहनें थी, या तो वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती थी या वो होमोजाइगस भी हो सकती थी, क्योंकि चूँकि एक्स दोनों के अंदर एक्स जो है वो डबल एक्स मौजूद है, दो एक्स क्रोमोसोम मौजूद हैं, जबकि दोनों जो है उनकी नॉर्मल बहनें जो थीं वो वाइल्ड टाइप थी और वो होमोजाइगस थी इस कंडीशन में, तो इसको हम होमोजाइगस वाइल्ड टाइप कहेंगे। ठीक है। अब पेरेंट्स बच गए हैं, पेरेंट्स में फादर जो था वो चूंकि एक एक्स है तो उसको हम हेमीजाइगस कहेंगे। अब इसके अंदर हेमीजाइगस वाइल्ड टाइप था, मींस के वहाँ पर देखें सी मौजूद है, इसको हम हेट्रोजाइगस नहीं कहेंगे, इसको हेमीजाइगस कहेंगे। चूंकि एक एक्स है तो और वो भी वाइल्ड टाइप कंडीशन में, तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है वो हेट्रोजाइगस कैरियर जो मदर हैं, वहाँ पर देखें यहाँ पर आपको दो पीक्स नज़र आ रही होंगी, सी भी है ब्लू वाली और टी भी है रेड वाली। तो इसका मतलब ये है कि जो मदर थी एक्चुअली उसके अंदर ये एक्स क्रोमोसोम की म्यूटेशन थी, वेरिएशन मौजूद थी। अब चूंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस थी इसकी, तो मदर जो थी वो कैरियर थी, तो उन मदर से जो है ये म्यूटेंट जो सी है टी है, ये अलील जो है ये दोनों बच्चों के अंदर आया है, मेल के अंदर, और इससे जो है वो इफ़ेक्टेड हो गए हैं। जबकि जो नॉर्मल बहनें थी उनकी, तो उसके अंदर जो है वो मदर की तरफ से नॉर्मल कापी गई है एक्स की, और फादर की तरफ से एक्स की नॉर्मल कापी गई है। तो दोनों जो सिस्टर्स हैं, ये वाली देख लें और ये वाले क्रोमेटोग्राम, तो ये बिल्कुल ही वाइल्ड टाइप है। तो इस तरह जो एक्स लिंक डिजीज़ होती है वो मेल्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर वो म्यूटेंट हो जाए, चाहे रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट तरीके से, तो वो इफ़ेक्टेड होंगे। ऑन दी अदर हैंड फीमेल जो हैं इस केस में ज़्यादातर इन तरह के डिसऑर्डर्स के अंदर, इस तरह के डिसऑर्डर्स के अंदर जहाँ पर सिर्फ रिसेसिव इनहेरिटेंस है एक्स की, तो वहाँ पर जो है वो हमेशा फीमेल जो हैं वो कैरियर का किरदार अदा करती हैं। लेकिन इस केस में उनकी जो नॉर्मल बहनें थीं वो जो है वो नॉर्मल थी, बिल्कुल वाइल्ड टाइप थी, मदर जो है वो कैरियर थी। अब चूंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर एक्स लिंक है, तो यहाँ पर देखें कज़न मैरिज ना भी हो तब भी बच्चे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। यूजुअली तो ये होता है कि हम तो कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में कि पेरेंट्स यूजुअली, नॉट ऑल द टाइम बट यूजुअली जो है वो कज़न होते हैं, और कज़न ऐसी पॉपुलेशन जिसमें कज़न मैरिज ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये डिजीज़ काजिंग म्यूटेशन जो है वो ज़्यादा होती हैं, जो ऑटोसोमल होती हैं रिसेसिव तरीके से, क्योंकि दोनों जो है कैरियर होते हैं पेरेंट्स, और वो डिज़ीज़ को इनहेरिट करते हैं बच्चों में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स लिंक है, तो एक्स लिंक चाहे डोमिनेंट इनहेरिटेंस हो या रिसेसिव इनहेरिटेंस हो, यहाँ पर जो है वो कैरियर जो है कोई भी पेरेंट जो है वो हो सकता है। अगर फादर कैरियर है एक्स लिंक का, तो फादर इफेक्टेड होगा, वो कैरियर का स्टेटस नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड मदर जो है वो कैरियर होगी इसकी। और इसमें जो है कज़न मैरिज की कोई शर्त नहीं है, कोई भी आउट ऑफ फैमिली अगर होती है शादी, तो एक्स लिंक अगर उनके अंदर म्यूटेशन है, म्यूटेशन के कैरियर है मदर, तो वो बच्चों के अंदर खसूसन मेल्स के अंदर वो डिज़ीज़ को जो है वो इनहेरिट करेगी। फीमेल इसमें या तो वाइल्ड टाइप होंगी या तो कैरियर होगी। तो ये एक थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन थी कि मैंने कहा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर एक्स लिंक इनहेरिटेंस हो रही होगी तो उसका स्टेटस क्रोमेटोग्राम्स का वो किस तरह होगा। थैंक यू सो मच।